اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من جعلہ شاہدا مبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اللہم عجل فرجہم وسہل مخرجہم وکسر انصارہم واہلک اعداءہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ لا تنسى نصیبک من الدنیا احسن کما احسن اللہ الیک لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ حاضرین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سال جو موضوع چنا تھا کراچی شہر میں پہلی محرم سے، تو اس آیت کو میں نے سمرائز کروں گی، جو باتیں جو مجالس سے مختلف جگہوں میں نے پڑھا، تو اس کو میں نے ایک نچوڑ کا آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پہلے تقریر کرنا، اس کے بعد ذاکروں کی ذمہ داری کیا ہے ان سے بات اس کے بارے میں چرچا کرنا، پھر ان کے لیے سوال و جواب کا وقفہ دینا۔ تو اسی طرح 3 حصوں میں ہے۔ آپ کیا چاہتی ہے، پہلے میں تقریر شروع کروں کہ پہلے آپ کو سوال و جواب چاہیے کہ پہلے صحیح بات ہے، صحیح بات۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی وہ سورہ القصص 28 نمبر کا سورہ، ان کا ورس نمبر 77، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، جو نعمت اللہ نے تو فیما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے، اس سے طلب کرو کیا؟ آخرت کا گھر، دار الآخرہ، آخرت کا گھر کی تعمیر کرو، آخرت کی جو محل ہم وہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، ہم فیہا خالدون کی بات ہے، اس کے لیے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے آپ اپنا محل وہاں تعمیر کرو۔ لا تنسى نصیبک من الدنیا، مگر دنیا کے شیئر کو، دنیا کے حق کو نہیں فراموش کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہمارا فوکس آخرت ہو تو ہم دنیا کو ترک کر دیں، جس طرح رسول نے فرمایا لیس من ترک الدنیا والآخرۃ والآخرۃ للدنیا، وہ ہم سے نہیں ہے جنہوں نے دنیا کو ترک کیا آخرت کے لیے اور آخرت کو ترک کیا دنیا کے لیے، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے فوکس آخرت رکھنا ہے۔ دنیا میں حلال نعمتوں استعمال کر کے تفریح، کھانا پینا، لباس اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہ کر اس بچے وہ اس کے ذریعے آخرت کا گھر تعمیر کرو۔ تو اسی لیے دوسرا اصول تیسرا اصول ابھی بریک کروں گی میں کہ تم دنیا کو فراموش نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا، اتنی نعمتیں دی، اب تم بھی اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، احسان کرو، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اس نے ہمیں اتنی ساری اتنی نعمت دی ہے کہ خود کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے تم شمار نہیں کرو، مگر پھر بھی اللہ اتنا کریم رحیم ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی کہہ رہے قلیل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 38 نمبر کی آیت، سورہ توبہ 9 نمبر کا سورہ ہے، 38 نمبر کی آیت، اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی نعمتوں سے راضی ہو گئے؟ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیا کی نعمتوں آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، جس کو خود کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکو گے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ قلیل ہے۔ اتنا سخی اللہ، اتنا جواد ہے۔ تو مگر
आखिरत का मुकाबला तो कर ही नहीं सकता, इतनी दुनिया की नेमत तो कुछ नहीं। और रसूल ने इस आयत की ज़िल में एक मरतबा जब असहाबों से बात कर रहे थे तो समंदर में उंगली डाली, फिर उंगली को बाहर निकाल, कहा कितना पानी नजर आता है, बोले एक कतरा। तो बोले पूरी दुनिया की कायनात की जितनी नेमतें हैं ये एक कतरा है, और आखिरत की नेमत है समंदर की माने, इतनी कलील, इतनी दुनिया की नेमत कलील। इसलिए कैसे हो सकता है कि इंसान इस फानी दुनिया इतनी कलील नेमतों के लिए अपनी आखिरत खराब कर दे, अपनी आखिरत बर्बाद कर दे। कितनी कीमती है ये हयात दुनिया, कितनी, एक चांस मिल रहा है। दुनिया मिज़रातुल आखिरा, आखिरत की खेती है, फार्म फील्ड है, उसको किस तरह गुजारना चाहिए कि हम आखिरत में दराजात भी है, दराजात भी है। हमने छोटा दर्जा नहीं चाहिए, हमें तो रसूल और अहले बैत का दर्जा चाहिए, बहुत मुश्किल है। तो जितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा इस दुनिया में। तो मगर कीमती कितनी है दुनिया, एक तरफ फानी है, एक तरफ हर चीज कलील है, दूसरी तरफ देखो तो आखिरत के पॉजिटिव दुनिया देखो, नेगेटिव दुनिया देखो। तो कितना हमें अलर्ट कर दिया गया है कि तुम आखिरत का घर तामीर करो, दुनिया को फरामोश भी ना करो, मगर फोकस आखिरत रहे। आखिर में कहा ला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, खबरदार मेरी नेमतों के सारे फसाद न करना, उससे गुनाह न करना, उसका गलत इस्तेमाल न करना, उसको हराम कामों में नहीं इस्तेमाल करना, कुफरान नेमत नहीं करना। इससे अल्लाह बहुत नाराज होता है कि मैंने नेमत दी बेशुमार, मगर तुम उससे फसाद नहीं करना। ये सबसे अहम तरीन पैगाम इस आयत, ला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ही पसंद न करे तो हमारी क्या कीमत है? पसंद नहीं करेगा, ना मोहब्बत करेगा, ना हमसे दोस्त हमें दोस्त रखेगा। ला युहिब्बुल मुफसिदीन, तो फसाद करने वाले अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तो ये 5 उसूल आगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी, हयात जिंदगी का 5 ऐसा उसूल है। अगर इन पे हमें अमल किया है, पूरी हयात जिंदगी का मकसद इन 5 उसूल में समेट के आ रहा है। 5 उसूल में अगर हमने इन 5 उसूलों को अच्छी तरह अंजाम दिया, दुनिया भी हमारी, कब्र भी हमारी, आखिरत भी, तीनों जगह में फलाह ही फलाह, फलाह ही फलाह, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। हम रिपीट करेंगे। पहला उसूल क्या है? वब्तगी फीमा आताक अल्लाह। तो जान लो कि जो नेमतें तुम्हारे पास है अल्लाह ने अता की, तुम उसके मालिक नहीं हो, अमानत है। अल्लाह आताक अल्लाह, आताक अल्लाह का मतलब अल्लाह ने दी है, हमारी खुद की कुछ नहीं है। न इल्म हमारा है, न माल हमारा है, न औलाद हमारी है, न तंदुरुस्ती हमारी है। जितनी नेमतें दुनिया, न आंख कान वगैरह, न अक्ल, कुछ हमारी नहीं, सब दिया हुआ है। आताक अल्लाह। तो ये याद, पहला उसूल हर वक्त याद रहे कि अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है, हमारी कोई होशियारी नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने नेमत दी, हर एक को अलग अलग नेमत, ताकि क्योंकि इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि हम उस नेमत का किस तरह हक अदा करते हैं। तो पहली चीज याद रहे। उसमें भी दूसरा उसूल खुद ब खुद आता है कि इंसान जब अल्लाह ये के आता कल्ला, अल्लाह जो अता की, तो अता करने वाले को तो मारिफत हो, अता करने वाले की तो मारिफत हो, तो अपने तो फर्क पड़ जाएगा। अल्लाह इंसान का मौसिन है, रसूल अहले बैत हमारे मौसिन है, मौसिनीन है। तो एहसान कैसे, इंसान मौसिन का एहसान कैसे जाने? जब मारिफत हो तो हाँ, उसूल एक है कि तुम जानो कि ये अमानत है, अल्लाह की दी हुई है, तुम्हारी कुछ नहीं है, तो तुम उसको अमानत समझ के खर्च करो, अमानत समझ के इस्तेमाल करो। मगर फौरन अक्ल कह रही कि मगर अल्लाह का नाम है आता कल्ला, तो फोकस अल्लाह भी हो, तो पर उसकी मारिफत के बगैर इबादत का क्या लुत्फ? पहचाने बगैर इबादत करना। जब मौला को किसी ने सवाल पूछा कि मौला आपने अल्लाह को देखा है? कब? कैसे? जिसको देखे के बगैर मैं इबादत करूं, अल्लाह को देखे के बगैर कैसे मैं इबादत करूं? अल्लाह को देखता हूं तब तो इबादत करते हैं। दिल की आंखों से देखते थे तभी तो इबादत कर रहे हैं। तो मारिफत हो तो हम दिल की आंखों से देखेंगे, मारिफत न हो तो दिल की आंख कब काम करेंगे? ज़ाहिरी आंख काम करेंगे, दिल की आंख तो नहीं काम करेंगे। तो अता करने वाला के ये सबसे अहम है। उसके लिए मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मदरसा को, चिल्ड्रन को, बच्चों को भी, मैं घर के बच्चों को भी रात को सोने से पहले उनको इसकी बातें बताओ, अल्लाह से इश्क दिलाओ। पहली चीज हमारी जिम्मेदारी कि हमारे बच्चों को हमें इश्क पैदा करें अल्लाह की।
कभी ये न कहे देखो तू ये करेगा अल्लाह आग में डाल देगा, एक तो ऐसा करता है अल्लाह जहन्नम में तुम डाल, और तो ऐसा करता है मैं अभी बुलाती हूँ किसी। डरा के कभी बच्चे से बात ना, अल्लाह वो रिबेलियस हो जाएगा, अल्लाह से तो बिल्कुल दूर हो जाएगा, वो अल्लाह को जालिम ही समझेगा वरना उज़्बिल्लाह, क्योंकि हमने तरबियत की बच्चा ना समझ बच्चे को पहले से डराना शुरू कर दिया, तो अल्लाह को पहचानता भी नहीं बेचारा। तो इसी तरह कशकुल, किताब कशकुल दस्तगैब शिराजी ने जो लिखी है, इनको 2 जिल्द है, मगर जिल्द अव्वल कशकुल बाय दस्तगैब शिराजी, उसमें जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्से बयान किए हैं, जो इंसान को अल्लाह से इश्क पैदा होता है, खाली इश्क में नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल और पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद अल्लाह के पास रहती है। बंदों के कभी बंदों से उम्मीद हटा देता है, बंदा वसीला बनेगा मगर उम्मीद सारी अल्लाह के पास। उन्होंने इतनी कमाल रखी है कि जब हर रोज 2-2 3-3 पढ़े, अपने खुद को पहले डिसिप्लिन करने के लिए इश्क खुदा पैदा करें, तो फिर हम बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। खास कर यहाँ जो जाकिरीन है, जो मदरसा में पढ़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है मिंबर से भी, कि बिल्कुल बच्चे, इनोसेंट बच्चे, मासूम बच्चे या बच्चियां, अभी 15-16 साल तक उसकी इनोसेंस होती है, इतनी मासूमियत होती है उनके पास, दिल में वो बुग्स, कीना, हसद, वो चीजें नहीं आई है। भले उन हिजाब से थोड़े दूर हो जाते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुतासिर हो जाते, मगर उनमें ये बड़ी खराबी नहीं है जो औरतों में होती है, बहुत मासूमियत होती है। तो उनसे वो लोग जल्दी उठा लेते चीजें, जितना गुनाह कम इतना दिल ज्यादा एक्सेप्ट करता है इन चीजों को तेज रफ्तार से। तो इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमेशा मुझे हदीस कुदसी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट हदीस कुदसी में से, मन अबदनी फकत वजदनी, जिसने मेरी इबादत की, अल्लाह हमें कह रहा है, मन अबदनी फकत वजदनी, जिसने मेरी इबादत की उसने मुझे पा लिया, वो मन वजदनी फकत अहब्बनी, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे मोहब्बत की, वह मन अहब्बनी फकत अरफनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मुझे पहचान लिया, वह मन अरफनी फकत अशरकनी, जिसने मेरी मारिफत हासिल की उसने मुझसे इश्क किया। वो ही इश्क करेगा जिसने अल्लाह के पहचान लिया कि कितना अर्हमुर राहिमीन है, कितना अल्लाह लविंग है, अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करते। 1000 माहों की मोहब्बत एक तरफ, अल्लाह की एक तरफ, उससे भी बढ़कर है। उसे सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए दस्तगैब शिराज एक किताब में कहते ये मत कहो कि 70 माहों से, 70वां छोटा नंबर है अल्लाह के लिए, 1000 माहों कहो, उससे भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह को एक बंदे पे। वो अलग हमने मारिफत हासिल नहीं की इसलिए हम नहीं पहचानते। कभी मुसीबत है, अल्लाह को मेरा एक घर मिला, उसने तो देख कितना गुनाह करते, उसको तो सब कुछ दे दिया, मुझे पकड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें लोग कर दे, क्यों? मारिफत खुदा में नहीं समझते, नहीं कि अल्लाह खुद किससे इश्क करता है, किससे इश्क करता है वो भी नहीं समझते, अल्लाह की मारिफत हासिल न। फिर आखिर में रिजल्ट बताए, वमन अशकनी फकद कतलतहु, जिसने मुझसे इश्क की मैंने उनकी नफसानी ख्वाहिशत को कत्ल कर दिया। अभी को कभी भी उनकी ख्वाहिशत हराम नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह खुद कत्ल कर दे कि हमने 4 मरहले को क्रॉस किया, इबादत की, उनको पा लिया, पा दिया, मोहब्बत की, इश्क की, मारिफत हासिल की वगैरह। इस मरहले की हमारी ड्यूटी है, हमें वर्कआउट करना है उस पर। रिजल्ट खुदा क्या, उसने कह दिया वमन अशकनी फकद कतलतहु, मैं सारी तुम्हारी नफसा, अब तुम्हारा जिहाद खत्म, मैंने उस हराम नफसानी ख्वाहिशात, हलाल को नहीं कभी कत्ल करेगा, क्योंकि दुनिया में रह के नफ्स को खुशी भी पहुंचानी। यही तो रसूल खुदा ने अबू जर गफ्फारी से कहा, या अबू जर, अक्लमंद की ये निशानी है कि एक हिस्सा दिन में रखता है इसलिए कि वो अल्लाह की नेमतों पे गौर और फिक्र करे, अल्लाह की नेमतों पे गौर और फिक्र करे। एक हिस्सा वो रखता है कि अपने मुनाजात करे, अपने अल्लाह से मुनाजात करे। एक हिस्सा रखता है कि अपने नफ्स को खुशी पहुंचाए, अपने नफ्स को खुशी पहुंचाए, खाने पीने से, अच्छे लिबास से, उनकी जो पसंदीदा चीज हो तो नफ्स को खुशी पहुंचाए। और चौथी चीज एक वक्त रखे कि नफ्स का हिसाब ले, हिसाब किताब ले। तो अगर गुनाह नजर आया कि मैंने किया तो इस्तगफार करे, नेकी की तो दुआ सोचे कि मेरी कबूल हो जाए वगैरह। तो यानी 4 चीज अगर वो अक्लमंद, उसमें तफरी है, उसमें नफ्स को लज्जत पहुंचाना है, उसको अक्लमंद कहा रसूल ने। तो बल्कि वो ताउन करेंगी बाकी के तीनों से, बल्कि रसूल ने ये भी फरमाया कि आप नफ्स को खुशी पहुंचाएंगे अच्छा खाना पीना से या लिबास से, जो उनको जो चीज़ पसंद हो, थोड़ा घूमना फिरना वगैरह उनको, तो ये तीनों चीज़ों में मदद करेंगे
یعنی غور و فکر کرنے کے لیے بھی, نفس کا حساب کرنے کے لیے بھی, اللہ سے مناجات کرنے کے لیے بھی یہی چیز مدد کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اتنا میٹھا مذہب ہے, اتنا میٹھا مذہب ہے, اللہ کا بنایا ہوا دین کیسا ہو سکتا ہے؟ جتنا خدا میٹھا ہے اتنا میٹھا مذہب ہوگا, جتنا ارحم الرحیم اتنا رحمت سے بھرپور دین ہوگا, جتنا وہ صادق ہے, جتنا وہ سچا ہے, اتنا وہ دین سچا ہوگا, ہے نا. آٹومیٹیکلی عقل ہی کہہ رہی, کوئی کہے کہ نہ کہے, مگر ہمارا عقل ہمیں کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے آتاک اللہ میں یہ ہے کہ پہلے یہاں تو پہلا اصول یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ جو نعمت تمہارے ہاتھ میں اللہ کی دی ہوئی ہے تو امانت ہے, رائٹ. یہ آٹومیٹیکلی انسان کو خیال آتا ہے کہ ہم گیور کو, بیسٹاور کو, وہاب کو پہچان جس نے دیا ہے. تو اسی لیے ہماری غلطی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو دینے والے کو دل میں رکھنا ہے, قلب میں رکھنا ہے, اور چیزوں کو ہاتھ میں رکھنا ہے. ہم نے چیزوں کو اتنا دل میں رکھ دیا ہے نہ اللہ کو باہر رکھ دیا ہے. تو اسی لیے کوئی مر گیا تو بے چین ہو جاتے, ہمارا مال ضائع ہو گیا, چوری ہو گئی تو ڈپریشن میں چلے گئے, رونا دھونا ہو گیا, کئی دنوں تک ہم نے چین نہیں آیا, کوئی تو ڈپریشن کا مریض بن گیا, کیونکہ ہم نے اتنا لو لگایا تھا. جتنا اللہ سے لگانا تھا ہم نے محبتوں میں اسراف کیا, ہم نے محبتوں میں اسراف کیا. جو ہم نے خلق کی پیدا کردہ چیزوں پہ زیادہ محبت دے دی, اولاد مال وغیرہ سے زیادہ محبت دے دی. اسی لیے ہم آہوزاری کرنے لگتے. ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک لمحے کو بھی خراب کریں. آخر مزرات آخرت کمانے اس دنیا اتنی قیمتی ہے, ایک ایک سیکنڈ کا اتنا قیمتی ہے, اور ہم آہوزاری کرنے میں ڈپریشن میں چلے جائیں اور دوسرے پر بوجھ بن گئے, ڈپریس ہو کے دوسرے پر بوجھ بن گئے. کیوں کہ انسان کی تو خدمت خلق کے لیے بھی پیدا ہوا ہے. یہی تو آگے آئی تھی, احسن کما احسن اللہ الیک, تم احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا. تو اس میں کیا ہے, خدمت خلق کرو, اسلام کی مدد کرو, اللہ کی مخلوق کی مدد کرو. اس لیے اللہ کو ہم نے پیدا کیا ہے. بلکہ رسول نے کہا بہترین انسان وہ ہے انفع الناس, جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے, اس بہترین انسان. اور ہم بوجھ بن جائے, ڈپریشن کا مریض بن کے بوجھ بن جائے دوسرے پر, ہماری بھی آخرت جاتی ہے اور اطراف میں لوگوں کو نیگیٹو انرجی دیتے, نیگیٹو وائبس چاہتے, تو ہم بوجھ بن جاتے ہیں. تو کیا اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں. ہماری دنیا خراب کرے تو اس کے ذریعے آخرت خراب ہو رہی. تو یہ سوچنا چاہیے. تو ہمیں پہلا اصول جاننا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو اللہ کو دل میں, دینے والے کو دل میں رکھے, تاکہ وہ نعمت کبھی ہمیں گمراہ نہ کر دے. اگر اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نعمت لینی ہے تو ہم مقبول, اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. تو روئیں گے, انسان کی فطرت میں روئیں گا, رونا تو اجازت ہے, مگر ہائے وہی نہیں کرنا ہے, ہائے واویلا نہیں کرنا ہے, ٹائم کو خراب نہیں کرنا, ڈپریشن کا مریض نہیں ہونا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. رونے کے لیے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا, بلکہ دل ہلکا کر دو, رو لو, کوئی مسئلہ نہیں. مگر الحمدللہ زبان سے ہٹنا نہ پائے, دل سے الحمدللہ ہٹنے نہ پائے. یہ ہماری ذمہ داری. تو آتاک اللہ ہو, پھر رکھا وابتغی فی آتاک اللہ دار الآخرہ, مگر آخرت کا گھر فوکس رہے کہ یہ نعمت کس طرح میں استعمال کروں کہ میری آخرت کا محل تعمیر ہوتا چلا جائے. ماں مجھے ہوں فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, یا عارضی تو پہ رہنا ہے. 70 سال 80 سال, آج کل تو زندگی بھی کم ہو گئی, اتنے سالوں کے لیے رہنا ہے, تو وہاں تو پرماننٹ رہنا ہے. تو وہاں کے محل میں کیسے تعمیر کرو؟ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت سے تم آخرت کی تعمیر کرو, آخرت کی محل کی تعمیر کرو, آخرت کے ایبوڈ کو تعمیر کرو. ہاں مگر لا تنسا نصیبک من الدنیا, اس کا ارتھ ہے کہ آخرت اتنا کرتے چلے جاؤ کہ دنیا کو فراموش کرو. جیسے مولا کا خطبہ ہے 207 والا نہج البلاغہ میں, مشہور اور معروف, ایلا بن زیاد اور عاصم بن زیاد کا, 2 بھائی الگ الگ, دونوں کے پاس اچھی ملکیت تھی. ایلا بن زیاد زیادہ استعمال کرتا تھا اور عاصم بالکل نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, بالکل الگ. جب ایلا بیمار ہوئے کہ ایک جنگ کے نتیجے میں ان کا تیر لگا پیشانی پہ تو زخمی ہوا, تو مولا گئے تھے ان کی عیادت کے لیے. عیادت کے لیے گئے تو دیکھا مکان بہت وسیع, بہت زبردست مکان. تو امام نے ان کو کہا یہ کام تجھے کیا کام آئے گا, یہ گھر کیا کام آئے گا آخرت کے لیے تجھے, اتنا بڑا وسیع گھر, خالی جگہ اسراف ہو رہی نا, کیا اتنا بڑا وسیع گھر تجھے کام آنا ہے. تو مولا نے فوراً ڈسپلن کیا, نہ کہا بس گھر چھوڑ کے نکل جا. کتنا حکمت ہے, کہاں حکمت سے مولا کام کیا جو شریعت بتاتی. مولا نے ان کو کہا کہ تو اس گھر کو وسیلہ بنا, آخرت کا گھر کو تعمیر کر, آخرت کا محل کو تعمیر کر, اسی گھر کو وسیلہ بنا.
یعنی تو اس گھر میں مہمان نوازی کر، تو صلہ رحم کر. آج کی زبان میں ہم کہیں گے اس گھر میں عزاداری کر، اس گھر میں تو درس و دروس کر. یہ یعنی اسی گھر جو کرے گا تو اسی گھر کا وسیع کو استعمال کر آخرت کے گھر کی تعمیر. نہ کہا کہ گھر کو ختم کر دے، نہیں، مولا کو ٹریننگ دینی تھی. سٹارٹنگ کیا یہ کام تو تیرے لیے کیا، تو محتاج تو آخرت میں ہوگا. تو یہ گھر پھر فوراً ہدایت کی، یہ ذریعہ بناؤ آخرت کے گھر کا. یہی نعمت کہا. اس نے مولا نے اس نے اعلیٰ نے کہا مولا سے کہ مگر میرا بھائی عاصم تو ہے، معمولی سا لباس پہنتا ہے، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، بالکل ترک کر دیا. مولا نے کہا بھیجو ان کو میرے پاس. مولا اب تو جلال میں. اعلیٰ سے تو بہت آرام سے بات کی. عاصم کے ساتھ جلال میں. کیا تو اپنے جان کا دشمن، جان کا دشمن کر اپنی جان کا دشمن، تو تیرے بیوی بچوں پہ تو ترس کھا، ان کی بھی پیاس نہیں، تم پہ رحم نہیں آتا. اس طرح زندگی کس نے کہا تم نے کر. اللہ کی نعمتوں کو تم کیوں فراموش کر دیا، تو اللہ کی نعمتوں کو کیوں انکار کر رہا ہے. ایسے مولا نے آپ کو تو خود پڑھیں کہ تھوڑا سا اس میں جس کو، تو اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کی پیروی کی، آپ کو ماڈل بنے. آپ کا کھانا تو دیکھو جو کی سوکھی روٹی، آپ کا لباس دیکھو معمولی سا. کہا یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے. میں امام ہوں، مجھے میری ذمہ داری الگ ہے، تیری ذمہ داری الگ ہے. مجھے تو وہ ذمہ داری ہے میری کہ غریب ترین ہو، مجھے دیکھ کے ان کو صبر و تحمل آ جائے، ان کو صبر و قناعت آ جائے، ان کو صبر و قناعت آ جائے، سرکش نہ ہو جائے. مجھے دیکھ کے ان کو صبر آ جائے. تو یہ میری ذمہ داری الگ ہے، تیری ذمہ داری الگ ہے. تو اسی طرح مولا نے عاصم کو ان کے طریقے سے سمجھائے، اعلیٰ کو. یہی آیت میں پورا اس خطبہ کا مولا کو دیکھو. یہ تم دیکھو آخرت کو گھر کو فوکس بناؤ، مگر دنیا کو ترک نہیں کرنا ہے. بالکل خطبہ سٹ کر رہا ہے اس آیت پر. پھر آخر میں کہا لا تبغی الفساد فی الارض، تم اس میری نعمت سے فساد نہیں کرنا، میری نعمتوں کے ذریعے تم حرام کام نہیں، ان کے کفران نعمت نہیں کرنا. اتنا بڑا نافرمان کون ہو سکتا ہے، اتنا خود غرض کون ہو سکتا ہے، اتنا برا انسان کون ہو سکتا ہے کہ احسان فراموش، اپنے محسن کا احسان فراموش ہو جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرے. یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، یہ زبان، اعضاء و جوارے، یہ صحت، یہ مال، یہ اولاد، یہ ساری کتنی کہاں تک نعمتوں کو کام کریں گے، اس کو مس. اور سب سے بڑی نعمت تو ہادی ہو، رسول اور اہل بیت و قرآن. تو رسول دنیا سے جا رہے تو یہی تو ان وصیت تھی. یعنی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عزت اہل بیت میں 2 وزنی امانت ہے، تم پہ چھوڑا جا، امانت ہے، چھوڑے جا رہا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں ہم خیانت نہ کریں. خیانت کریں یعنی ان کی معرفت بھی حاصل کرے، رسول اور اہل بیت کی جس طرح اللہ کی معرفت لازمی ہے، معرفت بھی کرے، اطاعت بھی کرے، محبت بھی کرے. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک چیز کو اٹھا کے دوسری کو تو نہ چھوڑ دے. یہ ہماری ساری ذمہ داری ہے. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتے، فساد کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو سب سے زیادہ زور آخری اصول، 5واں اصول ہے، 5th اصول، اس میں زور دیا گیا کہ نعمت کا کفران نہ ہو. بس یہ. اور ہم عورتوں کو دیکھیں تو زیادہ، یا ہمارا ٹائم بہت بڑی نعمت. اس ٹائم والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ وقت کا قسم کھا رہے، زمانے کا قسم کھا. بے شک ویریلی ان الانسان، لام فی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک تو انا خود بے زور سے اللہ سمجھا رہا ہے، زور تاکیدی بات ہے، یعنی ایمفسائز کر رہا ہے. انا لام فیس کے جڑا ہوا ہے. اور لفظ خسارہ خود عربک میں یعنی بہت بڑا لاس، بہت بڑے گھاٹے میں ہو. 3 جملے الفاظ بتاتے کہ اللہ میں کو بہت بڑی نقصان کی بات کر کے جس نے ٹائم کو نہیں سمجھا، جس نے زمانہ سے عبرت حاصل نہیں کی، سبق نہیں حاصل کیا، وہ بہت بڑے خسارے میں، گھاٹے میں ہے. تو ٹائم ایک ہماری کس طرح ضائع جا رہا ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے، اور ایک زبان. 2 چیز کو یہ بہت بڑی نعمت میں اللہ نے دی. بہت سی نعمتیں، مگر میں گفتگو ان 2 چیزوں پہ کرنا چاہوں گی. لا تبغی الفساد فی الارض، میری نعمتوں کے ذریعے فساد نہیں کرنا. تو اتنی ساری نعمتوں کو تو ٹائم نہیں کہ میں ساری نعمتوں کی بات کروں. لیکن 2 کو نعمت اس لیے کہ عورتوں کا مجمع ہے. ہم ٹائم کو کبھی خالی ٹی وی پہ بیٹھے، انٹرنیٹ کو لے کے بیٹھے، واٹس ایپ، اللہ اکبر، فیس بک. کیا اس میں ہر چیز اچھی ہے؟ کیا ہر چیز ہمیں فائدہ لے رہی ہے؟ کتنا ہمارا ٹائم جاتا ہے اس میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایسی چیزوں کو ایک حد تک استعمال کرنی چاہیے. یہی ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے لیے بیسٹ کام کر سکتی ہے، زحمت کا کام کر سکتی ہے. کس طرح ہم نے استعمال کیا.
हर नेमत का दो हिस्से हैं। दारोमदार हमारे इस्तेमाल पे, गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया भी गई, कब्र गई, आखिरत की कुफरान नेमत। सही इस्तेमाल किया तो दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई, सब कुछ मिला। तो इंसान के इख्तियार में एक छुरी है, एक एटम को देख लो, एटम में कितनी ताकत है, कितनी कुदरत है कि एटम में आज लाइट्स वगैरह सब कुछ एक एटम के दर, मगर उसको मिस यूज किया तो एटम बम बन गया। हर चीज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज घर बैठे कितनी तबलीगात होती, लोग बिजनेस करते, हलाल बिजनेस घर बैठे करते, मरीज वगैरह ज़ईफ घर बैठे अजादारी कर रहे, सुन रहे, यानी देखा जाए तो कितने जबरदस्त काम उसके जरिए हो, मगर दूसरे तरफ देखे तो कितना नुकसान हो रहा है। नौजवान नस्ल तो हमारे हाथ से जा रही है, नौजवान नस्ल के तो वो तो दीवानी हो चुके इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। और इसी तरह यानी बच्चों को अभी अक्ल मैच्योरिटी आई नहीं है, वालिदैन हाथ में दे दिया, गैजेट दे दिया, मैच्योरिटी आने के बाद दो, मगर क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है, मेरे दोस्त के पास है, सबके पास क्लास में, मेरे पास नहीं, और नेगेटिव प्रेशर में चला गया है, माँ को देना पड़ता है। मगर फिर माँ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई कि उनके लिए एक पुलिस बने, क्या पुलिस कहेंगे उर्दू में, क्या कहेंगे, गार्ड बने, गार्ड इज द राइट वर्ड, उनकी गार्ड बने कि वो किस तरह इस्तेमाल करता है, कितने हद तक उसको ये चीज हाथ में दी जाए, कब ले ली जाए। रात को हमारे वालिदैन अपने पास रखेंगे, पहले से शर्त लगाई जाएगा, मैं ले दूंगी ये शराइत के साथ, पेपर साइन करके देखो तूने साइन किया है, वरना वापस खून पीना शुरू कर, नहीं दो आज दो, एक दिन बस। एक बच्चे को आदत है नहीं कितना खून पीना, फिर माँ थक जाती, दे देती, थकना नहीं चाहिए। डाइवर्ट करे उनको, डाइवर्ट करे, स्टोरीज करे, ये करे, बताए कि देखो अगर तेरा दोस्त कुएं में कूद पड़ा तो तू भी कूद पड़ेगा। इस तरह अच्छी अच्छी बातें प्यार मोहब्बत से बताए कि तू ऐसा करेगा, तो तू चूज कर, क्या चूज करना चाहिए। अक्ल अल्लाह ने दी है, तो माँ बाप की बात सुन, माँ बाप हर बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तू भरोसा कर, तेरे माँ बाप किसी प्यार मोहब्बत से बात कर। हर चीज स्कूल में जो सबके पास वो हम दे देवे, हमारी नस्ल को जाया कर देवे, और हम तेजी से इमाम वक्त के इंतजार में है, इमाम को यही तो सोल्जर चाहिए, हम कब तैयार करेंगे उनको। तो बताना चाहिए, औन मोहम्मद का जिक्र करना चाहिए, उनसे हज़रत कासिम का जिक्र करना चाहिए कि इन लोगों ने इतनी अजीम कुर्बानी दिया, तुम्हें ये चीज़ों के तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हें आज़ादारी से दूर कर देगी, तुम्हें इमाम बारगाह से दूर कर देगी, तुम्हें मस्जिद से दूर कर देगी। ये चीज़ें में दुश्मनों की साजिश है। इस तरह प्यार मोहब्बत से बात की जाए तो ये हमारा टाइम इतने कितना जा रहा है। और दुश्मनों की साजिश है, फुटबॉल की को टूर्नामेंट होगा, फुटबॉल की खत्म, क्रिकेट की टूर्नामेंट शुरू हो जाएगी, और हम उसके पीछे पागल, कितना जाया टाइम, कभी क्रिकेट की टूर्नामेंट, कभी उसकी फुटबॉल की टूर्नामेंट, पता नहीं क्या क्या एक के बाद दीगर आते रहते हैं, और हमारा टाइम ऐसी ऐसी चीजों में जाता है। हमारा नहीं तो हमारे मर्दों का रहता, बच्चों का, वो जिद करके नहीं सुनते। माह रमजान मुबारक में भी बच्चे स्पोर्ट्स खेलते, इतना अजीम महीना, आखिरी 10 रातों में भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। आप सोचिए, जिसके अल्लाह कसमें खा रहे, वलयालिन आशर, इतनी अजीम अजीम रातों में। तो पता चला कि इन लोगों को प्यार मोहब्बत से तरबियत की जाए, कभी डांट डपट से नहीं की जाए। तो ये माँ खुद पहले संभल जाए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करे। तो टाइम कहाँ जा रहा है, हमारे पास मशीन है, लोगों के पास माइक्रो है, जूसर है, कितने कितने मशीन आ गए, नौकर है काम करने वाला, हमारा टाइम कहाँ जाता है। हमने कितना इल्म हासिल किया, हमने कितने को जिंदगी तब्दील की, कितने लोगों की जिंदगी हमने तब्दील, क्या काम किया हमने इस्लाम के लिए, क्या काम किया हमारे खानदान के लिए, हमारी कौम के लिए, हमने क्या काम किया। इतना टाइम बच जाता है, जबकि नौकरों भी है, मशीनों भी है। शहजादी चक्की पीस पीस के पाल रही, खाली घर वाले को नहीं। तो बताते हैं ना, चक्की पीस पीस के कपड़े कसीफ हो जाते थे, हाथ जख्मी हो जाते थे, ताज़ा खून बहता था। किसके लिए शहजादी काम कर रही, किसके लिए। हारान के घर में खाने वाले तो थे भी नहीं, फकरो फाका वाले थे। 400 गरीबों फुकराओं के अपने पाको पाकिज़ा हाथ से रोटी पका के खिलाती थी, 400 फुकराओं को। ये थे खिदमत खल्क शहजादी के। औरतों को सवाल पूछने आते थे, दर्स देना अलग, मुसलसिल बच्चों को तरबियत, घर की सफाई, फिजा से टर्न करना, बल्कि फिजा के दिनों में मदद करती, अपने टर्न में फिजा की हेल्प नहीं लेती। ये शहजादी हमारी, हम से सबक लेना चाहिए। उसका क्या टाइम कहाँ जा रहा, एक एक सेकंड कहाँ इस्तेमाल। जब तो सैयद निसाइल आलम मिलते, ऐसे थोड़ा इतना बड़ा ओहदा मिलता है। कितनी 18 साल की जिंदगी कैसे गुजारा। तो पता ये चला
کہ ہمیں ٹائم کا جو کہاں جا رہا ہے. آپ ڈائری میں لکھو صبح سے اٹھ کے میرا ٹائم کہاں. پہلے تو ایک شہزادی کو اگر خوش کرنا ہے تو فجر سے لے کے سورج اگنے تک تو کبھی ہماری سونا ہی نہیں ہے. جو بی بی فاطمہ سے سچی متقی کو مذمت کرتے اس نیند کی جو فجر سے لے کے سورج اگنے تک, کیونکہ اس میں لیزینس آتا ہے, کاہلی پیدا ہوتی ہے, انسان وہ ایکٹیو نہیں بن سکے گا. وہ ایسی چیزیں جب انسان اس وقت جھاگتا رہتا ہے تو آپ عجیب طاقت دیکھیں گے اپنے. اور خود تسبیح زہرا میں جب بھی آپ کو تھکن لگے آپ دیکھیں گے, میں تو کہتی ہوں میری لائف تسبیح زہرا. ذرا تھکن لگی, مجھے لگتا ہے آج 2 مجلس پڑھے, میں ہمت فوراً ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح زہرا کر دیتی ہوں اور اللہ کا ذکر سے طاقت طلب کرتی ہوں. دیکھتی ہوں حیران ہو جاتی ہوں, ایک عجیب طاقت آ گئی. اب بالکل ڈیڈ پڑی تھی, ڈیڈ مردہ پڑی تھی, اور ایک دم سے کہاں سے آئی تھا اللہ کے 100 مرتبہ ذکر کرنے سے کیسی طاقت آ جاتی ہے, ایک روحانی طاقت اور اس میں جسمانی طاقت میں افیکٹ ہو جاتا ہے. یہ شہزادی اس تسبیح اتنی عظیم چیز ہم نے اس نے دے دی, ہر کام یہ تسبیح کرتے. یہ کہا بچے جو غلط لو میرج لو کرتے ہیں عشق, اس کو بھی اس عشق کے مجازی سے بچانے کے لیے تسبیح زہرا علماء یہ بتاتے ہیں. اتنی ایسی چیزوں کے لیے کام آنے والی تسبیح, یہ ہماری زندگی حیات زندگی کی بہترین چیز ہے یہ تسبیح زہرا. تو ان چیزوں کو پکڑنا چاہیے. اور وہ شہزادی کو جب رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت کنیز ملنا مشکل ہے, یہ تسبیح لو, تو اسے سب سے بڑا درس تو یہ ملا کہ تسبیح دی, بعد میں کنیز ملی, تو تسبیح اس لیے کہ گھر کا کام آسانی سے ہو جائے. پتہ کیا چلے, یہ تسبیح ٹائم میں برکت دیتی, یہ تسبیح کا کام ہے ٹائم کے برکت دیتے. کہ کنیز کے بدلے یہ ذکر ملا, کنیز کے بدلے, یعنی جو کنیز مدد کر کے کام کرتی وہ تسبیح کر کے خود بخود کام ہوتا رہے گا. خود بخود ملائکہ آئیں گے, کام کرتے چلے جائیں گے. شہزادی کے گھر میں تو باقاعدہ ملائکہ آتے ہیں, ہمارے گھر میں ملائکہ کام کر دیں گے, اتنا تیز رفتار سے کام ہو جائے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو مطلب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ماسی نہیں آئی, کوئی ہم غم نہیں, تسبیح زہرا کر لو. دیکھو کیسے 1 گھنٹے کا کام آپ 10 منٹ میں کر لیں گے. دیکھنا آپ دیکھ, میں تو تجربہ کر چکی ہوں کئی مرتبہ, میں نے تو کر لیا. کون ہے؟ اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے. فاطمہ کی مومنہ ہو, فاطمہ کو ماننے والی, تو اللہ اتنا ان کے شہزادی کی طفیل میں ہمیں دیتا ہے. شہزادی کی اگر اتنے حد تک نہیں تو فضا کی طفیل میں تو ہمیں دے دے گا, اس کی طفیل میں تو ہمیں دے دے گا. بس تو ٹائم دیکھو کہاں جاتے ہیں. ٹائم دیکھو, ہمارا ایک ڈائری لکھو, میرا ٹائم کہاں کا میں نے ضائع کیا. اوپر نیچے جانے میں, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے میں, کیا اس کو ٹائم میں نے ٹی وی میں ہیلدی پروگرام میں نے دیکھا کہ خالی بس دیکھتی رہی. ڈرامہ تھا تو عقل مند ڈرامہ تھا کہ بیہودہ ڈرامہ تھا, بلکہ خراب کر رہا تھا, ہم نے غلط سوچ پیدا کرتا تھا. یہ سارا کر کے ٹائم کو یوز کریں. دوسری چیز ہماری زبان, جب رسول گئے نا معراج پہ تو واپس آ کے بتایا نا کہ عورت تو عالم برزخ کی جہنم میں زیادہ عذاب میں وہ تھی مردوں کے مقابلے. تو عورتوں نے پوچھا تھا, ایک عورت نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ سود مرد کھاتے, زنا مرد کرتے, شراب مرد پیتے, جوا مرد کھیتے, اس کام میں تو عورت نہیں کرتی, تو عورت اتنا زیادہ کیسے ہو گئی؟ کہا نے 2 کام کو وجہ سے. کیا کام آپ بتائیے, کون سا رسول نے جواب دیا؟ جی, ایک زبان ایک بے پردگی ہے نا, یہ 2 گناہ میں بہت آگے نکل گئے. اور خاص کر کے رسول نے سٹریس بھی کیا, شوہروں کے بارے میں بہت ناشکران ہے. شوہر کی خوبی نہیں نظر آتی, کمی نظر آتی. ہر ایک میں خوبی ہے, کمی ہے. انسان کو درگزر کرتا ہے, خوبی دیکھ کے کمی کو نظر انداز کرتا ہے. کسی کو غلط تربیت ملی, کسی کو غلط دوست مل گیا, کسی کو غلط اسکول مل گئے, کسی کو غلط ماحول مل گیا, خراب ہو گیا. اب ہماری فرض کیا ہے کہ ہم گھر کو جنت بنائیں, ان کی بھی تربیت کریں. کہ تربیت کا کمال عورتوں کو اللہ نے دیا ہے, تو اولاد کو کرے تو شوہر کی بھی تو تربیت کر دے نا, ساس سسر کی بھی تربیت کر دے, سب کو بدل دے. عورت میں طاقت ہے, پورے گھر کو بدل دے. تو ایسا نہیں کہ بس سب میں میرے گھر کے مئی کے گئی تو اتنا سارا تھا, ابھی یہاں تو دیکھو کس کو میں پہنچوں, سب تکلیفیں دے رہے. ابھی تو اگر اعلیٰ عورت ہے, اگر تجھے اچھی تربیت ملی, اچھا ماحول ملا, اچھا ایجوکیشن ملا, تو ابھی استعمال کر. ما آتاک اللہ دار الآخرہ, اللہ نے تجھے دی, اچھی تربیت مل گئی, تجھے سارا یہ ماحول ملا, تجھے خوش قسمت ہے, اللہ کے طرف سے تمہیں یہ ملا. اب اس کو استعمال, آخرت کا گھر تعمیر کر. کس طرح؟ گھر والے کو تربیت کر,
سب کو تربیت کر. طلاق نہیں لینا ہے, طلاق کو چھوڑ دو. بچے ہو گئے بھی طلاق کا نام ہی نہیں لینا ہے. بچے کو ماں بھی چاہے باپ بھی چاہے, جیسا ہو ایسا باپ چاہیے, دونوں چاہیے. تو پھر تربیت کرے, یعنی اللہ کی دی ہوئی احسانات جو تیرے پر ہے ان کو استعمال کرتے رہے, آخرت گھر تعمیر کرے. اور بہترین آخر کے گھر تعمیر جب ہوتا ہے جب انسان اپنے دنیاوی گھر کو جنت بناتا ہے, تو وہاں جنت بڑھتی چلی جائے گی, وہاں جنت بنتی چلی جائیں گی, تو فائدہ سارا ہمارا ہی ہوگا. محنت کرنی ہے اس دنیا. تو زبان اس کی بہت حفاظت کرنی, بہت زیادہ حفاظت کرنی. اب قرآن کی چند آیتوں کو دیکھیں. پہلے ہم جانتے ہیں کہ مولا علی جب دنیا میں تشریف لائے, خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. 3 دن کے میرے مولا کی عمر تھی جب رسول کے خاتمے آئے, رسول کی پہلے زیارت کی آنکھیں کھولی. سب کو پتہ ہے سورہ مومنون کی تلاوت کی, آپ کو کلمہ شہادتین وغیرہ کے بعد سورہ مومنون کا پہلا رکوع کیوں نہ کرے. امیر المومنین آئے دنیا میں تو اس کے مومنون کی سورہ کی تو تلاوت کریں گی نا. میں کیسا مومن چاہتا ہوں, میں آئے گیا دنیا میں تمہارا امیر بن کے آیا ہوں, تو میں کیسا مومن چاہوں گا, میں کیسے مومنین کی میں چاہوں گا جس کا میں امیر ہوں. فوراً اس کی تلاوت کی. پہلی آیت اور آخری آیت تو نتیجہ ہے کہ جن میں یہ 7 صفات پائی جائے, 7 کوالٹی, 7 اوصاف پائی جائے. تو پہلے کہ اس میں قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہو گئے, مومن سکسیسفل, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. پہلی آیت. وہ آخری آیت رزلٹ, جو 7 صفتیں تمہیں کامیابی جب ہو جنرل, یعنی دنیا میں کامیاب, قبر میں کامیاب, آخرت میں کامیاب, جنرل ہے ہر جگہ کامیاب. آخر میں آخرت کی بات کی, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ان کو ہم نے جنت کے وارث بنائیں گے, خالی جنت ان کی ملکیت میں بھی نہیں, وارث بنا دیں گے اس کو جنت کے. مگر 7 صفت, پہلی صفت اور 7ویں صفت دونوں نماز کی, کیونکہ نماز ہماری تربیت کرے گی. نماز کی سوا کوئی چارہ ہی نہیں. آپ نے دیکھا یہاں سید ڈاکٹر عابد زیدی نے جو بہترین نماز کی جو تقریریں کی ہے, اللہ اکبر, کیا انہوں نے, آپ ان کی پوری تقریریں سن لیے, آپ نماز سے عشق کرنے لگیں گے. عشق جن نے سنی ہے ان کو پتا ہے, جنہوں نے نہیں سنی اس کو ترک نہ کرے. ساری وہ کیسٹیں سیریز بہترین نماز کیسے بنائی جائے, ضرور آپ سنیں. یہ آیت سورہ مومنون, مولا پیدائش کے ساتھ 3 دن کا مولا. پہلی آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون, نماز میں خشوع ہے, نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے مومن. علی کو پہلی ہماری صفت چاہیے کہ ہماری نماز میں خشوع. آخری اگین الذین هم صلواتہم یحافظون, تمام نماز کے اوقات, صلواتہم تمام نماز کے اوقات, نماز کے احکام, نماز کے فلسفہ, نماز کی جو چیزیں یحافظون کی حفاظت کرتے, خاص کر کے ظہر کی نماز کے لیے الگ سے آیت آئی کہ سب سے قیمتی ترین نماز اول وقت کے لیے صلاۃ الظہر ہے. سورہ بقرہ کی 238 نمبر کی آیت, سورہ بقرہ 2 نمبر کا سورہ, ان کی 238 نمبر کی آیت, حافظوا علی الصلوات, حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں کی ٹائم کی حفاظت کرو, بالخصوص صلاۃ الوسطی یعنی مڈ موسٹ پریئر, بیچ والی نماز, یہ ظہر کی نماز. ہمارے تمام شیعہ علماء متفق ہیں یہ وسطی ظہر کی نماز, ان کی 1 منٹ ضائع نہ ہو. اگر 12:24 ہے یا نہ 12:24 ہو ہی نہیں چاہے, سوائے کہ جو نفل نماز پڑھ رہا ہے ان کو وہی ثواب ملے گا اول وقت کا. ہر منٹ کا ٹائم میں فرق پڑ, کسی نے 12:24 پڑھا ان کا ثواب 12:23 سے بہت زیادہ ہو گیا, تو یہ یاد رکھا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ پہلی اور 7ویں صفت, ابھی درمیان میں 5 صفات ہیں. دوسری صفت ہے الذین هم عن اللغو معرضون, لغو چیزوں سے دور رہتا ہے, لغو چیزوں سے, لغو ہر لغو باتیں بھی ہے, فضول باتیں, گناہ کی باتیں, غیبت ہو, بہتان ہو, جھوٹ ہو, سب لغو میں آ رہا ہے. میوزک ہے, گانا ہے, سب چیزیں لغو میں آتے. قرآن کی استدعا اللہ بھی اس کے لیے آتا ہے. سیکنڈ فوراً اس کے ساتھ 2 صفت اور نماز کی ہو گئی. ابھی تیسری صفت ہوئی کہ معرضون, وہ دور رہتا ہے لغو باتوں سے, یعنی لغو معرضون. اس کے بعد چوتھی صفت کیا بتائی, وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, زکات میں فاعلون ایکٹیو ہے,
صدقات، خمس، زکات، مستحب چیزوں، واجب چیزوں میں تیز رفتار سے ادا کرتا ہے، تیز ہے اس میں، جلدی ادا کرتا ہے، ایکٹیو ہے اس میں، فاعلون. پھر کہا والذین هم لفروجہم یحافظون، پاک دامن، شورٹ میں پاک دامن، حجاب، شرم و حیا، عفت کی حفاظت کرتا ہے، پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے مومن. تو یہ صفت. پھر امانت، والذین اماناتہم اور عہدیہم راعون، امانت ادا کرتا ہے مومن، کرتی ہے، اور عہد پورا کرتی. 7 صفت ہو گئی. مگر میں نے چنا ہے وہ صفت جو فوراً نماز کے بعد ہے اور زکات سے پہلے ہے. سینڈوچ بنا ہے اللہ نے، اس کو سینڈوچ بنایا. صلاۃ کی بات کی، پھر زکات کی درمیان میں عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے، لغو کاموں سے دور رہتا ہے. مگر میں نے زبان کو اس لیے چنا کہ عالم برزخ میں جو رسول نے عورتوں کو زیادہ عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، تو ون آف دا ریزن وہ زبان، اس سے زیادہ ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور ایسے بھی عورتوں کی زبان ذرا تیز چلتی ہے، میری بھی، آپ کی بھی، سب کی، ہماری. تو ہمیں اس کی حد سے زیادہ حفاظت کرنی ہے تو زبان کی. ورنہ یہ اللہ کی لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین، سب سے زیادہ فساد جو دنیا میں لاتی ہے تو زبان. رسول فرماتے ہر صبح زبان سارے اعضاء و جوارح کو خطاب کرتی ہے، ہماری سلامتی کا دار و مدار تیرے پر ہے، تو ٹھیک تو ہم سب ٹھیک. تو یعنی اندازہ لگائے کہ سارا اعضاء و جوارح کی سلامتی بھی زبان کی سلامتی کے دار و مدار ہے. اتنی قیمتی عضو ہے، آرگن، اس کی حفاظت اتنی زیادہ کرنی چاہیے. آج دنیا میں میاں بیوی کو لڑوانے تو ہوئے تو کوئی زبان، کسی کی زبان لڑوا دیا، ماں بیٹے کو لڑوا دیا، بھائی بہن کو لڑوا دیا، باوج نند کو لڑوا دیا، دیورانی جٹھانی کو لڑوا دیا، تو کوئی پیچھے ہے زبان لڑواتا چلا جاتا. سب سے بڑا فساد اتنی قیمتی عضو کہ جس کے لیے قرآن جگہ جگہ تعریف کر رہا ہے. مولا علی اس کی تعریف کر رہا ہے. مولا علی کہہ رہے کہ انسان کی فضیلت تو حد سے زیادہ قرآن میں بھرپور. یہ بھی میرا ایک موضوع تھا کہ قرآن میں کہاں کہاں انسان کی فضیلت ہے، معصوم نے انسان کی کیا کیا فضیلت بتائی ہے، اور مذمت کیوں، اتنی فضیلت بیان کہ مذمت کیوں، کہ اپنی فضیلت کی قدر نہ کی، اپنی فضیلت کو پہچانا نہیں. تو اب اسی کیوں کہ پہچانا نہیں اپنی فضیلت کو، اپنی فضیلت کا حق ادا نہ کیا، اپنی فضیلت کی قدردانی نہ کی، اپریشیٹ نہ کیا کہ اللہ نے انسان تجھے اتنی بڑی فضیلت دی ہے، تو کیا کر بیٹھا. تو یہ چیزیں، یہ میرا موضوع تھا، ایک یہ والا تھا، ایک یہ والا تھا. تو یہاں ہم دیکھیں کہ انسان کی مولا علی فرماتے کہ انسان کی فضیلت سب سے زیادہ 2 باتوں کی وجہ سے. سب سے بہترین اللہ نے جو انسان کو نعمت دی ہے، عقل اور نطق، عقل اور زبان، نطق یعنی بیان کرنے کی صفت. سورہ رحمان میں اللہ نے فوراً کر دیا خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو خلق کیا اور بیان بھی سکھا دیا. بیان کرنا یہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا، یہ بیان کرنے کی طاقت، صفت، یہ اوریٹری کسی کو نہیں سوائے انسان. اور وہ بھی پہلے عقل کہا، کیا کہ یہ زبان بھی عقل کی زیر سایہ چلے گی، عقل کے زیر سایہ حرکت کریں گے. عقل مس یوز ہو رہی ہے تو زبان بھی مس یوز ہو جائے گی. عقل صحیح استعمال ہو رہا ہے عقل تو پھر زبان بھی صحیح استعمال ہو. اگر زبان صحیح استعمال ہوئی تو قلب پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. قلب کی پاکیزگی کی دار و مدار زبان پہ ہے. تو آپ سوچیں، مولا کر عقل سے اپنی رہنمائی کرے گا اور زبان سے دوسروں کی رحمت نہیں کرے گا، خدمت خلق کرے گا. تو پتا چلا کہ دونوں سائڈ بائی سائڈ جائیں. یہ تعریف ہو رہی ہے. اب ہم جگہ جگہ دیکھیں زبان کی تعریف ہو رہی ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی. سورہ فاطر 35 نمبر کا سورہ ہے، جس یاسین سے پہلے والا سورہ، اس کی 10 نمبر کی آیت، ورس نمبر 10. ومن کان یرید العزہ فللہ عزت جمیعا. اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو یاد رکھ کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے. بندہ عزت دے گا تو اللہ ان کو دلوا رہا ہے. اللہ چاہے تو عزت ملے گی. ایک خوشامتی والی عزت ہوتی ہے، لوگ آگے پیچھے ہوتے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے وغیرہ، وہ خوشامتی ہوتی ہے، وہ عزت نہیں ہے. نیک لوگوں کی ذریعے عزت ملے وہ عزت ہے. ومن کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا.
इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमल सालिह यरफअहु। कलिमुत तय्यब इलैहि यसअदु, बुलंद होते हैं कलिमत तय्यब अमल सालिह, अल्लाह की तरफ बुलंद होते, यरफअहु, इतना बुलंद होते होते अल्लाह की खुशनुदी इंसान हासिल कर लेता है, खुदा की रिजा उनको हासिल हो जाती है। बुलंद इतना इंसान हो जाता है दो चीजों के जरिए, एक पाको पाकीज़ा कलमात जबान, दूसरा अमल सालिह। दोनों के लिए अल्लाह का दखल हो, अल्लाह का दखल हो, अल्लाह के लिए हो। जबान हरकत करे तो अल्लाह के लिए, अमल सालिह हो तो अल्लाह के लिए। तो इंसान बुलंद होते होते अल्लाह के पास इतना इर्तिका की मंजिल में जाएगा, अल्लाह की रिजा हासिल कर लेगा। अल्लाह की रिजा हासिल कर दिया तो रसूल की रिजा मिल गई, रसूल की रिजा हासिल कर 1,24,000 अंबिया की मिली, उसकी मिली, अहले बैत की मिल गई, मौला इमाम ज़माना की मिल गई, शहजादी की मिल गई, सब की मिल गई, हमें सब की मिल गई, मलाइका सब की रिजा मिल गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो 7 सिफातों की तो बात हुई, मगर बात मेरी जबान पे टॉपिक है। तो अब और हम आयतों को देखें। सूरह वाक़िया, हर कोई सूरह वाक़िया पढ़ता है, इसलिए रिस्क के लिए है, रिस्क का मसला है दुनिया में, जरूर सूरह वाक़िया पढ़ता है। उसमें अल्लाह क्या कहते हैं, 25-26 आयत। सूरह वाक़िया 56 नंबर का सूरह 56, उनकी 25 और 26 आयत। इस बार ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तासीमा, जन्नत की बात कर रहा है। मुक़र्रबीन, अल्लाह के नेक बंदे, वो जहन्नम में जन्नत में नहीं सुनेंगे लहू और तासिम, बेहुदा बातें, फजूल बातें नहीं सुनेंगे, न गुनाह की बातें सुनेंगे। ला यस्मऊन इल्ला सलामन सलामा, वहां सिर्फ सलामती, पीस 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 होगा, सुकून 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 होगा, पीस सलामती। मुफस्सिरीन ने कुरान ने बात बताई है कि अल्लाह तो जन्नत की बात कर रहा है कि जन्नत में कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसी बातें कि यहाँ कनेक्शन है दुनिया के लिए, कि दुनिया में अगर इंसान लग बातों से बचता है, गुनाह की बातों से, तो दुनिया उनकी सलामती, दुनिया उनकी जन्नत बन जाती है, दुनिया उनकी एक मिनी पैराडाइज बन जाती है, एक छोटी जन्नत बन जाए जिसके उनको सुकून कल्ब होता है। क्योंकि जबान के गलत इस्तेमाल में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है, इंसान का सुकून गायब हो जाता है। कि आयत दुनिया के लिए भी है कि जब जन्नत में इसीलिए सलामती होगी कि क्योंकि वहां लग बातें नहीं होगी, वहां गुनाह की बातें नहीं होगी, जिसके रिजल्ट में सलामती होगी। तो तुम दुनिया को भी एक मिनी पैराडाइज बना सकते हो, जबान की सलामत रख के। जबान को लग बातों, गुनाह की बातों से तुम दूर रखा जाए। सूरह फुरकान 25 नंबर का कुरान का सूरा है, उसकी 72 नंबर का वर्ष, 72 नंबर का वर्ष, अल्लाह के वैज़ा मर्रू किराम, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। सूरह फुरकान की आयत में जो शुरू हो रही 63 आयत से, वो इबादुर रहमान, अल्लाह रहमान के खास बंदे कौन है, जिसमें 14 सिफत पाई जाते हैं। 63 से लेके 74 आयत, 74 नंबर की आयत, अल्लाह के खास बंदों की पहचान क्या औसाफ है। उसमें से 72 नंबर में आयत आती है तो कहते एक पहचान ये, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, लघु चीजों से, बातों से गुजरते तो बुजुर्गान अंदाजा से गुजर जाते, रुकते नहीं। जैसे शहजादी के घर पे सहेलियों को दावत दी, जैसे उन्हें गिबत शुरू किया, जरा बुजुर्गान अंदाज से हट गए वहां से शहजादी, तो वो ऐसी जगह में रुकते नहीं जब गीबत हो रही है, म्यूजिक हो, गाना हो, बेहुदा चीजें हो या बेहुदा बातें हो, फजूल बातें हो, तो वहां से गुजर जाते। अल्लाह के खास बंदे की पहचान बताई सूरह फुरकान। ये सारी चीजें हमारे बहुत अजीम सबक है कि हम सोचे जबान की क्या कीमत है, कि हम जबान को इन चीजों से, गुनाहों से बचाए, लघु बातों से बचाए। फजूल गुफ्तगू भी, हलाल गुफ्तगू भी नुकसानदेह है। जब आयतुल्लाह तबातबाई अलमीजान, साहिब अलमीजान, आयतुल्लाह मोहम्मद तबातबाई से पूछा गया कि हमें नमाज में कंसंट्रेशन नहीं मिलता, नमाज में हुजूर कल्ब नहीं मिलता, आप कोई बात बता। तो उन्होंने क्या कहा, एक ही जवाब, जबान की हिफाजत करो, खुद ब खुद कंसंट्रेशन मिलेगा। क्योंकि दिमाग और जबान का बहुत गहरा ताल्लुक है, दिमाग और उसका दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जब जबान बेहुदा बातें, हालांकि हराम भी नहीं, हराम हो तो पता नहीं कितना नुकसान, बिन किसी को खामखा पूछने कहाँ जा रहे, क्या है, क्यों, फलान,
ایسے کہ کبھی اس کو توڑیا نہیں کر سکتے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کو نہیں کہنا ہے. تو ہم کسی کو ایسے سوالات کریں کیوں؟ ہمارے لیے بےہودگی ہو گئی، ان کو گناہ میں پھنسا دیا. تو یعنی ان چیزوں پہ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم بےہودگی سے بچیں. اتنا نقصان دہ تباہ کی، بس حفاظت کرو زبان کی، نماز میں کنسنٹریشن مل جائے گا. یہی تو سید سجاد نے کہا تھا کہ تم جب کعبہ شبلی کو کیا کہا تھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ کھانے کعبہ کو تم دیکھو تو پہلی دعا کیا کرنا چاہیے کہ میری سوچ اور میرے زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے. کسی مسلمان کو نہ میری سوچ سے تکلیف ہو، نیگیٹو تھنکنگ نہ کرے، نہ میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے. کتنی قیمتی کہ کعبہ کو دیکھے پہلی دعا کیا کرنا، فرسٹ ٹائم کی دعا. یہ مولا ہماری ٹریننگ تربیت کر رہے. اور کیا باتیں کرے، سورہ احزاب این عشورے کے دن پڑھا جاتا ہے. قیمتی ترین دن پورے سال کا، سب سے قیمتی رات شب قدر، قیمتی ترین دن کے جو ریولیوشن لانے کا دن، اپنی زندگی کی اصلاح کا دن، اپنی زندگی کو بدلنے کا دن عشورے کا دن، یا لیلۃ القدر ہے یا عشورے کا دن. اس کی نماز جو 4 رکعت کی پہلی رکعت کی نماز، پہلی رکعت سورہ احزاب ہے. اتنے دروس کہ اللہ اتنا بڑا دین ہمیں کیا درس دینا چاہتا ہے. عجیب عجیب عظیم عظیم باتیں، پردے کی باتیں، عفت، پاک دامنی کی بات، کتنی آیت اس میں ہے. خاندانی ازواجی زندگی، اس میں گھر کی خاندانی کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے وغیرہ. اس میں 17 نمبر کی آیت کہہ رہے، 70 نمبر کی آیت کے زبان کی بات کریں، 70 نمبر کی آیت، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے مومنو، ہمیں خطاب ہے، اے علی کے ماننے والوں، امامت کو ولایت کو ماننے والوں، ہمیں خطاب ہے. 89 مقامات پہ قرآن یا الذین آمنوا، 89 مقامات ہمیں ڈائریکٹ خطاب ہے. جب ہمارے مولا دوسرے امام، ہمارے مولا چھٹے امام، یہ اماموں جب یا الذین آمنوا آتے تھے تو اتنے خوش ہو کے رک جاتے، لبیک پروردگار یا رب لبیک لبیک، اتنا خوش ہوتے کہ اللہ ڈائریکٹ ہمیں خطاب کر رہا ہے. اس سلیدین، پورے سلیدین میں ماننے والے یا الذین آمنوا. تو اس میں بھی یہ تقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا. اتنی سچی بات، محکم بات، بس وہی بات کرو، اور وہ بھی تقوی کے بعد. حالانکہ تقوی میں پوری چیزیں شامل ہیں، مگر ان کو الگ کر دیا. قولوا قولا سدیدا کو الگ کر کے کہا. حالانکہ تقوی میں وہ شامل ہے کہ سچی بات کرو، محکم بات کرو، مگر مقدمات ہے تقوی کا. تقوی حاصل نہیں کر سکے جب تک زبان کی حفاظت ہو، جس میں محکم باتیں ہو، سچی باتیں ہو، اچھی باتیں ہو، حکمت کی باتیں ہو. مولا حمام کا خطبہ، ناج البلاغہ کا خطبہ حمام کا کون نہیں جانتا کہ حمام کو جب 110 صفات مولا نے بتائی ایک متقی کی پہچان، برداشت نہ کر سکا. آخری صفت بیان کی 110ویں تو گرا اور مر گیا. مگر پہلی صفت کیا؟ 110 صفات میں پہلی صفت زبان. مولا کہتے پہلی صفت زبان. بالکل جو قرآن کہہ رہے سورہ احزاب میں 70 نمبر کیا ہے، وہی مولا کہہ رہے پہلی چیز. منطقہ الصواب، زبان میں محکم باتیں ہو، پائیدار بات ہو، سچی بات ہو، سچائی ہو. 12ویں امام نے ہمیں دعا تعلیم کی ہے، اللہم ارزقنا توفیق تعبد المعصیہ والی دعا، جو 12ویں امام نے تعلیم کی ہے. جیسے ابھی دعا شروع ہوتی ہے، یہ 5 جملہ تو جنرل، اعضاء و جوارح، پہلی دعا کر رہے کہ وسدد السنتنا بالصواب الحکمہ. میری زبان، ہماری زبانوں کو، پہلی دعا زبان کی کر رہا ہے میرے مولا. السنتنا، ثواب کا مطلب یہ سچائی. ثواب کا مطلب ہمارے اردو کا ثواب نہیں، سچائی اور حکمت کی باتیں ہو. مولا تعلیم کر 12ویں ماں زبان کی بات. تو یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے ہم بتائے. اب تھوڑی سی باتیں دیکھیں. رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد اصحاب تھے، مجلس چل رہی تھی، کتابت چل رہی تھی رسول کی. سامنے سے عبداللہ ابن سلام آ رہا تھا. رسول اللہ نے سب سے کہا ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے. آ کے مجلس میں شامل تو ہو گئے. مجلس کے بعد سب لوگوں کو گھیر لیا. عبداللہ ابن سلام، تیرے میں کون سی ایسی بات تو کرتا ہے کہ رسول نے تجھے جنتی کہہ دے؟ رسول نے مجھے جنتی کہہ دے؟
سوچا کہ مجھے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے میرے کہ میری زبان کو آج تک میں نے کبھی فضول باتوں سے بیہودہ باتوں سے آلودہ نہیں کیا. آج تک میں نے آلودہ نہیں کیا ہے. دیکھو دنیا میں رسول نے سب کچھ کی تعریف ہو رہی کہ جنت کہ آلودہ نہیں کیا فضول باتوں سے. کتنی قیمتی ہے. آیت اللہ کوہستان, یہ تو ڈاکٹر عابد صاحب نے ہی بتایا تھا. آیت اللہ کوہستان جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ جب اجتہاد کا اجازت انہوں نے آیت اللہ نائنی نے دی تھی, جو بہت مشکل سے اجازت دیتے تھے. آیت اللہ کھوئی کے استاد آیت اللہ نائنی بہت مشکل سے اجازت دیتے تھے اور ان کو اجازت ملی تھی. تو انہوں نے کوہستان میں جا کے مدرسہ کی بنیاد رکھی. دیکھو کتنا بڑا کام کیا. مدرسہ میں بچے کی تربیت کرنا, پڑھانا ممبر سے زیادہ ثواب ہے. کیونکہ آیت اللہ خامنہئی کے پاس کسی نے مسجد کے لیے خمسہ میں امام مانگا, منع کیا تھا. امام بارگاہ کے لیے منع کیا, مدرسہ کے لیے دیا. مدرسہ کے لیے دیا, بتا دیا کہ افضل ترین انسٹیٹیوشن اسلام میں مدرسہ ہے. اور خاص کر کے مدرسۃ القائم انہوں نے اتنے چھوٹے عرصے میں کیا کیا کام کر دیا ہے. ایک کرامت سے کام کیا, کرامت سے کام کیا. جو مجھے ملتا ہے ریولیوشن لائی ہوں مدرسۃ القائم کی وجہ سے. زندگی پوری بدلی ہے میری مدرسۃ القائم کی وجہ سے. اتنے علماء یہاں آتے, کتنی بڑی سعادت نصیب ہو رہی, کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے. جتنا شکر کرے اتنا کم. بس تو پتہ یہ چلا کہ تو آیت اللہ کوہستان میں مدرسہ کی بنیاد رکھ. اور عورت کام کرنا ہو تو کتنی بڑی. اور ان کی بیوی سے کہا کہ تو میری مدد کر, میں علم دیتا چلا جاؤں, تو تربیت کر. ماں باپ بنے گے. 400 شاگرد ہو گئے تھے. 400 شاگردوں کو ہم ماں باپ بنے گے. تو مدد کر تربیت میں, خالی علم سے کام نہیں ہوتا. اتنا عظیم انسان عالم دین, جس کے لیے ایک عالم نے کہا کہ اب اس نے کوہستان کو نجف بنا دیا. یہ جملہ ایک دوسرا عالم گواہی دیتا ہے. انہوں نے اب یہ ساری باتیں بتائیں, تھوڑا سا تعارف کیا جائے کسی کا تو بعد میں وزن آتا ہے. اس نے کیا بتایا, اس نے مدرسہ کی دیوار پہ جملہ لکھ دیا. آج تک وہ جملہ پڑھا ہے. انہیں نے لکھا, میرے نزدیک, آیت اللہ کوہستانی نے لکھا ہے, میرے نزدیک فضول گفتگو, بیہودہ گفتگو حرام غذا سے کم تر نہیں ہے. حرام غذا سے کم تر نہیں. آپ سوچیں, جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات سنی ان کی سیری سے, میں تو ایسے ہی بیٹھ گئی. ہم نے زبان کی قدر نہیں کی, ہم نے زبان کی حفاظت نہیں کی. سب کو حرام غذا کے بارے میں پتہ ہے. ایک لقمہ بھی حرام کا جائے تو تقویٰ مشکل ہے. مگر زبان پہ ہم اتنا زور نہیں دیا تھا. یہ جملہ نے تو میں تو کہتی ہوں میری اتنا بڑا درس میں نے کبھی حاصل نہیں کیا ہے جب سے میں نے اس جملے کو, جب اتنا بڑا عالم یہ جملہ لکھ لے, ان کی تحقیق ہے. ایسے تو جملہ نہیں اتنا بڑا جو آیت اللہ بن چکا ہو, بعد میں لکھا ہے جملہ آیت اللہ بننے کے بعد. تو ہم نے دیکھا کہ فضول گفتگو اگر حلال بھی نہ ہو مگر بیکار ہو, ضروری نہ ہو, وہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے, اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. زبان کی حفاظت کرنی چاہیے بہت زیادہ. تو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے, جاتے تھے مسلسل. تو ایک دن اللہ, روایت بتاتے اللہ نے کہا آج مجھے موسیٰ تجھے نصیحت کرنی, یعنی نصیحت امت کے لیے. جب تک تجھے 4 باتوں کا یقین نہ ہو جائے تو تمہیں اس کی حفاظت کرنی پڑے. پہلی بات, جب سے تجھے یقین ہے کہ اللہ زندہ ہے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. مومن کی عزت ہے, مومن ایرے گھیرے کے پاس نہیں جھکے گا تو اللہ کے پاس. اور وسیلہ اتنے سارے 14 وسیلہ کے علاوہ شہدائے کربلا ہے, اسیران ہمارے پاس وسیلوں کی کمی ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. نہیں بچے سب لوگ تھک گئے, میں نہیں بچے نہیں, آپ اسٹوڈنٹ آپ تھک گئے, تھوڑا بریک دیں گے. نہیں آپ سچ بول دو, ٹھیک آل رائٹ ہے سب لوگ, آپ بتا دینا. ٹھیک آپ بتا دینا, جب تھکن ہو نا تو تھوڑا ریسرچ دے دیں گے, ہے نا. آپ سے پہلے 10 منٹ کا بریک لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو کب تک, ابھی تھوڑا جب آپ اپنا لیکچر کمپلیٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو بات یہاں ہو رہی تھی, یا میں یہ پتا چلا کہ انسان سوچے کہ حرام غذا جتنا نقصان پہنچا سکتے اتنا زبان کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کو انسان احسان فراموش ہو کے
ऐसी अमानत में खयानत करे। उसी में जबान का अलग जिक्र है सूरह मोमिनून में जो मौला ने तिलावत की थी, और अगेन भी आया कि अमानत में खयानत नहीं करता मोमिन, अमानत की हिफाजत करता है, अमानत की देखभाल करता है। 2 आयत आ गई है एक साथ, 7 आयत के अंदर ये 2 कनेक्टेड एक दूसरे से। जी जी ओ सॉरी, सॉरी, राइट, थैंक यू जज़ाकल्लाह। कि 4 यकीन के लिए आ जाए जा। पहला यकीन, जब तक तुम्हें यकीन है कि अल्लाह जिंदा है, जब तक किसी के आगे हाथ न फैला। देखो जो मैंने जो मड्डी से सफा इसीलिए भी लिखी कि इंसान तो तेरी फजीलत को अगर पहचान ले तो किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी के ना। इंसान अपने को, इज्जत से बड़ी चीज नहीं है, वो अपने को खुद जलील करता है। जब तक तुम्हें मूसा, जब तक यकीन है कि मेरा खजाना खाली नहीं है, रिस्क के लिए परेशान न होना, रिस्क के लिए परेशान न होना। जब तक तुम्हें यकीन है कि शैतान जिंदा है, उसके मकरो फरेब से आजाद न होना, उसके मकरो फरेब से अपने को बेखौफ न कर देना, खौफजदा रहना, मोहतात रहना। किस किस वक्त शैतान गुमराह करता है, कैसे कैसे वक्त, बूढ़े को अलग तरीके से, जवानों को अलग तरीके से, बच्चों को अलग तरीके से, मालदार को अलग तरीके से, गरीब को अलग तरीके से, मियाना रवि को अलग तरीके से। हर एक के लिए उसको हजारों सालों का तजुर्बा है, लाखों सालों का तजुर्बा है, अरबों खरबों सालों का तजुर्बा है। हर एक जानते हैं वीक पॉइंट का, इंसान का वीक पॉइंट कहाँ है, उसके मुताबिक गुमराह करता है। तो हम कैसे बेखौफ बैठे, खास करके जब मोमिन इनकलाब लाया है, जिंदगी को बदला है, इस्लाह कर रहा है, या हज ज़ियारतों से वापस आया है, या आज़ादारी से 8 रबीउल अव्वल तक आज़ादारी की, या माह रमज़ान मुबारक गुजरा, इन चीज़ों के बाद ज़्यादा जोर लगाता है कि उन्होंने अपनी इस्लाह की। अब मैं हूं ने तुम हो, थोड़ा तुम्हें ऐसा रखने दूंगा, मैं तुम्हें पे गलबा हासिल करूंगा। आदम की वजह से मैं रजीम हुआ ना, तो उनकी औलाद को थोड़ू में छोड़ने वाला हूँ। चारों तरफ से हमला करता है और मुसलसिल करता है, और हम उनकी गिरफ्त में आना नहीं चाहे, बेदार रहना चाहे। इसीलिए मौला अली ने कहा कोई 5 चीजों में से एक को भी पहचान लिया, 5 चीजों में से एक को भी पहचान लिया, एक नजात पा लिया। नजात पहली चीज, जिसने अल्लाह की मारिफत हासिल की, नजात, जिसने अपने खुद की जात की, अपनी नफ्स की मारिफत हासिल की, उसने नजात। तीसरा, जिसने शैतान की मारिफत हासिल की, वो नजात। चौथी, जो दुनिया की मारिफत हासिल की, नजात। जो अहले दुनिया की मारिफत हासिल की, उसकी नजात। 5 चीजों के मौला ने, इसमें से एक की भी जो 5 की मारिफत हासिल की, कहाँ पहुंचेगा, उड़ेगा, परवाज करता चला जाए। एक की भी की तो उसके लिए नजात है। इसलिए शैतान शामिल इस 5 चीजों में। हमें मारिफत हासिल करनी चाहिए कि कहाँ किस तरह बहकाता है, अलर्ट रहे, नजासत पाक में किस तरह बहकाता है, औरतों को किस तरह, क्योंकि रिवायत में शैतान ने कहा था 6ठे इमाम के लिए, वो कहते औरतों मेरी आंखों की ठंडक है, औरतों मेरी कमर का पट्टा है, कि जो काम मैं नहीं कर सकता औरतों के जरिए करवा, क्योंकि औरत के पास रहम है ना, कत्ते रहमी औरत करवाती, सीले रहमी भी औरत करवाती। यानी कितना चालाक है, अपनी अक्ल को मिसयूज करता है, मगर कितना शार्पली यूज करता है, मिसयूज करता है। हम सोए हैं। और चौथी और आखिरी चीज जिसके लिए मैंने ये हदीस सुनाई, चौथी और आखिरी चीज कि जब तक तुम्हें यकीन है तुम में ऐब है, खबरदार किसी का ऐब न बयान करना, न तलाश करना। हमारे में से कौन एक अपने आप को मासूम कहे? जब हमारे पास ऐब है तो हमें क्या हक है कि हम किसी का ऐब बयान करें या ऐब की तलाश करें? इसीलिए तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने सबसे आयत जो कुरान में सख्त तरीन सजा की आयत बताती, या तो सख्त तरीन आयत जिस गुनाह के लिए बताती है वो गिबत के, सूरह हुजरात, ला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गिबत मत क्या करो। अयुहब्बु अन याकुला लहमा अखीही मैतन, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारा मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? फकरिहतुमुहु, तुम कराहियत महसूस करोगे, तुम नफरत महसूस करोगे। वत्तकुल्लाह, तो फिर डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह तुम्हें रहमत नाजिल करे। तो डरो अल्लाह से। तुम क्यों गिबत करते हो? अभी मैयत पड़ा है, उसके लिए यासीन पढ़ना, गुस्ल कफन करना वगैरह के बजाय हम गोश्त तो ऐसा तो नहीं निकलेगा ना, नोच के निकालना पड़ेगा, या तो छुरी लेके काटना पड़ेगा ना। इतना जालिम है, अल्लाह बताना चाहते हैं इंसान तो इतना जालिम है
کہ اگر تو کسی کی غیبت کر کے ان کی عزت کو نقصان پہنچائے تو اتنا ظالم ہے کہ مردے بھائی کا گوشت اتنا نجیس کہ اگر نیلز کو بھی چھو لے، کوئی نیلز کو بھی، ناخن کو بھی چھو لے تو غسل مس سے میت واجب۔ اتنی نجیس غذا، اتنی حرام غذا تو کھا رہا ہے، اور کتنا ظالم کہ وہ بھی میت پہ ظلم کر رہا ہے۔ یعنی غیبت کرنے والا اتنا اللہ کے نزدیک اتنا ظالم ہے، اس لیے کہ 40 دن تک، ایک دن غیبت کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک نماز قبول، باطل نہیں ہے، باطل الگ ہے، قبول ہونا الگ، باطل نہیں ہوگی مگر قبول نہیں ہوگی۔ ایک نماز قبول ہو گئی تو 1000 حج اور 1000 عمرہ کا ثواب سارا انسان مس کرتا ہے۔ یہ غیبت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں، میں عیبوں پہ پردہ ڈالتا چلا جاتا ہوں۔ عیبوں کو میرے انسان مجھے اتنا اتنا پیار کرتا ہوں، میں مومن کو اتنی محبت کرتا کہ اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوں، اتنے حد تک کہ ملائکہ بھی شفٹ بدلتا ہوں۔ ملائکہ کا ایک ملائکہ کو سارے عیب نہ پتا چلے، ملائکہ کو بدلتا چلا جاتا ہے، میرے ملائکہ کو بھی انسان کا سارے عیبوں نہ پتا چلے، اور میں اتنا احتیاط کروں، اور تم کسی کی عزت کو اس طرح فاش کر دیا، اس طرح ان کا عیبوں کو بیان کیا، اتنا بڑا گناہ بتا دیا۔ کسی گناہ کے لیے ایسا نہیں بتایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑا، اتنے بڑے بڑے گناہ ہے، زنا ہے، بلکہ کہا زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت کا ہے، قتل کا بھی بڑا گناہ زنا کا ہے، غیبت کا ہے، سب سے بڑا گناہ بتایا کہ کیونکہ اللہ عزت کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور عزت کو تم نے فاش کر کسی کو ذلیل کر دیا۔ تو اسی لیے کہا کہ تم سورہ حجرات کفارے کے طور پہ پڑھو کہ جو لوگ مر گئے، جو لوگ زندہ ہے، کسی کی بھی غیبت کی سورہ حجرات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرو کفارہ کے طور پر۔ پہلا تو اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ کا حکم ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، تو پہلے اللہ سے معافی مانگ، اللہ تو مجھے معاف کر دے میں نے غیبت کی، اور میں ہدیہ بھیج رہا ہوں جن لوگوں کی میں نے غیبت کی، تاکہ تو مجھے ان کے طرف سے تو مجھے معاف کر دے، ان لوگوں کی طرف تو مجھے معاف کر دے۔ آیت اللہ خوئی آیت اللہ سستانی اجازت دیتے کہ تم ضروری ڈائریکٹ جا کے معافی مانگو، تم انڈائریکٹ جا کے ان کے لیے مغفرت کرو، ان کے لیے ہدیہ بھیجو، ان کے لیے بدو رکعت نماز پڑھو، ان کو مجلس کا ثواب دے دو، ان کو علم کی کلاس کا ثواب دے، کچھ اچھی جتنی آپ نے عزت میں نقصان کسی کو پہنچایا ہم نے، اتنا مقابلے میں آپ ان کے نام عمل میں نیکیاں بھیجو، اور اللہ سے کہو اس کے عوض میں تو مجھے ان کے طرف سے بھی معافی مجھے دے دے۔ اور کیوں کہ بس یہی اصلاح کے دن ہے، عزاداری کے دن اصلاح کا دن، ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان زبان کی بہت حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں زبان کے لیے کہ اتنا ایک دوسرے کو ہم مقرر کریں، اطراف میں دوست کو، گھر والے کو، کہ کوئی غیبت کرنا شروع کرے دوسرا روک لے ان کو، ایک دوسرے کو ہم تعاون کریں، تعاون البر والعدوان، ایک دوسرے کو نیکی میں مدد کرو، ولا تعاون الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں مدد کرو، گناہ میں مدد نہ کرو۔ تو ہمیں مدد کرنی چاہیے بر اور تقوی میں ایک دوسرے کی، تو ہم روک لیتے، ہم لوگ بھی گروپس بناتے، جو کوئی شروع کرتا ہے وہ چھوڑ۔ سوکریٹس کے بارے میں ملتا ہے، سوکریٹس اب سوچے جس کے پاس نہ مذہب ہے، نہ رسول ہے، نہ اہل بیت ہے، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے ایک دن سوکریٹس کے پاس کہنے کے لیے، وہ بڑا فلسفر تھا، بہت غور و فکر کرتا تھا، اسلام نے بھی غور و فکر کو سخت پسند کیا۔ تو ایک شخص آ کے کہنا شروع کرتا تھا کہ میں تیرے لیے کوئی بات تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے روک لیا، تم مجھے بات سنانا چاہتے، پہلے یہ بتا، یہ بات تم مجھے بتاتا ہے سچی ہے کہ جھوٹ ہے؟ لیکن میں نے سنا ہے، تو کیسے، تو نے سنا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو کیسے ایک بات جسے تجھے یقین نہیں کہ سچی ہے تو مجھے کیسے بتائے گا؟ ٹھہرو، دوسرا سوال میرا دے کہ یہ بات اچھی ہے کہ بری ہے؟ بات بری ہے، تو مجھے کیوں بری بات سنانا چاہتے؟ تو مجھے کیوں بری بات سنا؟ تیسری مجھے بتا، یہ بات اگر تو نے مجھے کہا میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دے؟ نقصان دے۔ تو کیسا آدمی ہے؟ ایک بات جو ہے سچی اور غلط کی پتہ نہیں ہے تجھے، تو نے سنی ہوئی بات مجھے سنانا چاہتا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھا، اور دوسری طرف تو دیکھ کہ اچھی بھی بات نہیں ہے، تیسری طرف دیکھ کہ فائدہ مند بھی بات نہیں ہے، تو تجھے مجھ سے کیوں کہنا ہے؟ مجھے نہیں سننا ہے۔ اس طرح ہم روک لے، اس طرح ہم لوگوں کو روک لے۔ جس طرح ایک عالم کے پاس آیا تھا ایک شخص نے، آ کے ان کو شروع کیا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اس نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حیران ہو گیا، میں نے آپ کو کہتا ہوں فلاں آپ کے لیے یہ برائی کی ہے، آپ نے انا للہ۔ اس وقت میں مطالعہ کر رہا تھا، علم کا مطالعہ کر رہا تھا، تو نے میرے خیالات کو قتل کر دیا،
تو انسان کچھ مرتا ہے تب انا للہ کہتے. اتنا قیمتی خیالات کو تم نے مار ڈالا تو انا للہ نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اتنی بڑی مصیبت میرے پر آئی کہ اتنا قیمتی خیالات میں تو نے مجھے اس کی بری بات ڈال دی میرے دماغ میں. اور فوراً ان کو روک لیا کہ تو نے کتنی خیانت کی ہے, تو نے میرے ساتھ بھی خیانت کی ہے کہ تو نے میرے خیالات کو قتل کیا. میرے یہ بھی کیا کہ میرے دوست کے بارے میں تجھے نے مجھے برا عمل میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی. تو نے تیرے اس کے لیے بھی تو نے خیانت کی کہ ان کا بھی خیال نہیں کیا کہ ان کی بات تو نے چگل خوری کی مجھے پہنچا دیا. کتنے گناہ تم سے سرزد ہو گئے, کتنے گناہ تم سے سرزد ہو گئے. اس طرح ہم لوگ بھی لوگوں کو کاٹتے چلے جائیں جو ہمیں کہنے کیا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں سب سے خطرناک وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے کہنے والا ہے. جو سید سجاد نے کہا تھا نا, کسی نے آ کے بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کسی نے آ کے بتایا مولا فلاں نے آپ کو بدعتی کہتا ہے. مولا نے کہا اس نے تیر کو کمان میں ڈالا مگر میرے سینے میں تو نے ڈالا. چگل خور لوگ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, وائل ہو لمزہ ہمزہ لمزہ. یہ کون ہے؟ غیبت کرنے والے اور چگل خور لوگ. اللہ کہتے وائے ہو ان پہ. تو یہ چگل خور لوگوں معاشرے میں خرابی لیتا ہے. دیورانی جیٹھانی دیکھے تو کبھی ان دونوں میں ہوتا ہے, ساس کو جا کے ایک دوسرے کے دیورانی نے یہ بات آپ کے لیے یہ بات کی ہے, جیٹھانی بتا, یعنی لوگوں کو گھر میں لڑواتے ساری برکت رحمت اٹھ جاتی ہے. اسی لیے تو اتنا گھروں میں نقصان, جہنم کا ایک گڑھا بن جاتا ہے. جس گھر میں چگل خوری ہو, غیبت ہو, کہ بس سنی جا رہی ہو. اور جو غیبت سنتا ہے, کبھی کے لوگ کہتے میں بیچاری اتنی تکلیف میں تھی, میں نے ان کا دکھ سنا, ان کا دل ہلکا کرنے کے لیے. ان کو زبان میں گناہ میں تو ملوث کی, خود کو تو 4 گناہ میں ملوث. کان کو سنا, تو نے کان کا کفران کیا, اس کا دکھ دور کرنے کے لیے تم نے کان کو مس یوز کیا, کفران نعمت کی کان. دوسرا تو نے کسی حوصلہ افزائی کرے, تو کان دے رہے جبھی تو وہ بولتا چلا جا رہا ہے. تو نے ان کے حوصلہ افزائی کی, بول میرا کان ہی تجھے سنے, تیرا دل ہلکا کر لے, میں سن رہا ہوں. تو تم نے ان کے اور یہ کیا ان کو اور حوصلہ افزائی تو کر رہا ہے, یہ دوسرا گناہ. تیسرا گناہ کہ ایک مومن کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو بچاتا نہیں ہے. تو تیری فرض ہے کہ مومن کی عزت کو بچا, اور تو سن رہا ہے. تو سوچے ہم کتنے ایسے گناہ کر دے. اور چوتھا گناہ تجھے نہیں یعنی منکر کرنے کا تھا, روکنے کا تھا, پورے دن میں واجب ہے نہیں, تو بلکہ سن رہا تھا. 4 گناہ میں تو نے اپنے آپ کو ملوث کیا. ایک شخص کا دکھ روئے تو شہزادی کے پاس مصلی میں جا کے روئے, اللہ کے پاس روئے, امام مہدی بیٹھے ان کے پاس روئے, یہ ہمارے پاس ہستیاں ان سے پاس روئے. ایک عام انسان کے پاس کیوں روئے؟ ایک گلا شکوا کیوں عام انسان وہ کیا کر سکے؟ خالی ہمارا سن لیا, ان کو ٹائم بھی نہیں ہوگا ہماری دعا کرنے کے. آج کس کے لیے ٹائم؟ ہاں دعا کروں گی, ایک دن کر لے, دوسرے دن بھول بھی گیا, اور ہم نے سارا دکھ سنا لیا. دوسرے لوگوں کو ہم ذلیل کرتے, اللہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ہمارے کان کفران نعمت, کبھی زبان کا کفران نعمت, کبھی آنکھوں کا کفران نعمت. بس یہی موضوع تھا, لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین. سب سے زیادہ دور مجھے اس حصے کو دینے کا تھا. زبان کی کافی گفتگو ہوئی, میں سمجھتی ہوں آج کے لیے اتنا تحفہ کافی ہوگا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و